بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. محترم بزرگوں، گزشتہ ملاقات میں والدین کے حقوق کے سلسلے میں گفتگو جاری تھی، اور یہ گفتگو اصلاً شریعت کی جو 5 بنیادیں ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، ان 5 بنیادوں میں سے ہر بنیاد پر الگ الگ گفتگو جاری ہے. تو معاملات اور معاشرت، یہ گفتگو اس پر جاری ہے. معاشرت یعنی انسانوں کے باہم ایک دوسرے کے حقوق، اولاد کے والدین پر حقوق، والدین کے اولاد پر حقوق، شوہر کے بیوی پر حقوق، بیوی کے شوہر پہ حقوق، یہ گفتگو جاری ہے. آج گفتگو اس عنوان پر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عام انسان پر کیا حقوق ہیں. یہ تو قریبی رشتہ داروں کے حقوق ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں. باپ بیٹا نہیں ہے، شوہر بیوی نہیں، مسلم کے مسلم پر رشتہ اسلام کی بنیاد پر 5 حقوق ہیں. نمبر 1، بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا. اور پھر عیادت کے اندر یہ تفصیل ہے کہ اگر کوئی ایسی ضرورت جو ہم پوری کر سکتے ہیں تو اس کی وہ ضرورت پوری کرنا. جاتے وقت تحفے تحائف لے کر جانا، پریشان حال ہے، ضرورت مند ہے تو اس کی اس ضرورت میں مدد کرنا. اس کے نہ رہتے ہوئے گھر والے پریشان ہیں تو گھر والوں کا خیال کرنا، یہ سب اسی کے اندر آئے گا. مریض کی عیادت. دوسرا حق ہے، کوئی اگر خوشی سے آپ کو دعوت دے رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کے لیے، اس کی عزت بڑھانے کے لیے دعوت قبول کرنا. یہ تو عنوان ہو گیا. اب اس کی تفصیل میں آئے گا کہ بھائی دعوت دینے والے کی آمدنی پاکیزہ اور حلال ہو. اگر آمدنی ہی گندگی ہے تو پھر ہم جانے کو نہ کہیں گے بلکہ جانے سے روکیں گے. ایسے لوگوں کی دعوت مت کھائیے جن کی آمدنی ناجائز ہے، یا جو لوگ سماج کے اندر برے پیشوں میں ملوث ہیں. بہت سے برے کام ہیں، گرے ہوئے پولیس کے دلال ہیں، قبری ہیں، کسی حرام کام کے اندر وہ دلالی کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، آپ سمجھ سکتے ہیں. اس قسم کی لوگوں کی حوصلہ افزائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک عام شریف آدمی اگر آپ کو دعوت دے رہا ہے اور آپ کے پاس موقع ہے تو آپ اس کے گھر جائیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، خوشی کا اظہار کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے گھر جاتے تھے. وہ بیچارہ جس حیثیت کا ہوگا، کوئی پانی پلائے گا، کوئی کھجور کھلائے گا، کوئی دودھ پلائے گا، کوئی کھانا کھلائے گا، جس حیثیت کا بھی ہو، چھوٹا اور بڑا، امیر اور غریب، یہ بنیاد مت بنائیے. جہاں بہت عمدہ قسم کے کھانے ملیں گے وہیں جائیں گے. ہر طرح نبھائیے. تو دوسرا حق دعوت کو قبول کرنا. تیسرا حق، کسی کو چھینک آئی ہے، اچانک ایسا ہوتا ہے نا، چھینک آتی ہے، تو چھینکنے والا کہے گا الحمدللہ، سننے والا کہے گا یرحمک اللہ. تو سننے والے کے لیے یرحمک اللہ کہنا ضروری ہے، حق ہے. پھر چھینکنے والا کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم،
اس عمل پر 3 دعائیں ہیں، عام طور پر ایک عمل پر 1 دعا ہے، یہاں 3 کیوں ہیں؟ چھینکنے والا کہے گا الحمدللہ، سننے والا کہے گا یرحمک اللہ، پھر چھینکنے والا کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ ایک مسلم ڈاکٹر، انہوں نے یہ پڑھ رکھا تھا کہ چھینک کا جواب دینا واجب ہے، حق ہے۔ بات آئی گئی چلی گئی، وہ خود سرجن تھے، آپریشن کر رہے تھے، سینہ پیٹ کھلا ہوا تھا، چھینک آئی مریض کو تو پھیپھڑے کھڑے ہو گئے، پھیپھڑے کھڑے ہو گئے، ڈاکٹر کو تو پسینہ آ گیا، اب کیا ہوگا؟ پھر بیٹھے۔ تب انہوں نے علماء سے رابطہ قائم کیا کہ چھینک پر 3 دعائیں کیوں؟ انہوں نے کہا انسان موت کے منہ سے نکلتا ہے، آپ کو لگتا ہے چھینک آ گئی ختم بات؟ یہاں ڈاکٹر لوگ بیٹھے ہوں گے، ان سے آپ پوچھ لیجئے گا، دماغ میں 2 نسیں ہیں، ایک جذامی ایک زکامی، یہ 2 نسیں آپس میں کروٹ لیتی ہیں، اگر جذام کی نس غالب آ گئی، جذام کی رگ غالب آ گئی تو انسان کو کوڑ ہو جائے گا، فالج ہو جائے گا، اور اگر زکامی نس غالب آ گئی تو وہ گیس رفتار کے ساتھ، بے اختیاری کے ساتھ، یعنی انسان بے قابو ہو کر چھینکتا ہے، وہ دماغ کی گیس ہے جو چھینک کی شکل میں باہر آتی ہے۔ اللہ نے اس بڑی مصیبت سے بچایا تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ سننے والا کیا کہے؟ یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے، پھر وہ کہے یہدیکم اللہ یصلح بالکم، آپ نے میرے لیے صحت کی دعا کی، اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کو اپنا مقرب بنائے اور آپ کے درجات بلند کرے۔ یہ ہے وہ چھینک۔ چوتھی چیز، کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ کو جنازے میں شامل ہونا ہے۔ بیمار ہو تو عیادت کرنا ہے، انتقال ہو جنازے میں شامل ہونا ہے، اور آپ کو دعوت دے دعوت میں شرکت کرنی ہے۔ چھینک آئے تو اس کو چھینک کا جواب دینا ہے۔ بہت مشہور حدیث ہے، حضرت شیخ نے بھی کئی بار اس کو نقل کیا ہے، مسلمانوں پر 5 حقوق۔ اب میں ایک چیز پر گفتگو آگے بڑھاؤں گا، بیمار ہو تو آپ اس کی عیادت کریں، اس کو کوئی ضرورت ہو اور آپ وہ ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو ضرورت پوری کریں، بیمار کی عیادت کریں۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ بیمار تو ICU میں ہے، اس سے ملاقات تو نہیں ہو پائے گی، تو بیمار کے ساتھ تیماردار تو ہوگا، گھر والا تو ہوگا، جا کر بیٹھ کر اس کی دلجوئی کریں۔ وہ بیچارہ انتظار کرتا رہتا ہے کوئی آوے، وہ تو غم میں ڈوبا ہے۔ پیسے والے ہوتے ہیں وہ بھی غم میں ڈوبے ہیں، کیوں؟ مریض ٹنگا ہے مشین پر، پتہ نہیں واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ 10 لاکھ ڈاکٹر کو دینے کے بعد بھی ہارٹ کا آپریشن کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، خاص طور پر وال بدلی کا آپریشن جو ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے بائی پاس کبھی مشکل ہوا کرتا تھا، اب تو کھیل ہو گیا۔ جیسے وائرنگ کہیں پر شارٹ ہو گئی تو باہر سے ایک وائر ڈال دو، چالو کر دو۔ پانی کی لائن چوک ہو گئی، پائپ ڈسکنیکٹ کر کے نیا پائپ ڈال دو، چالو۔ تو وال چوک ہو رہا ہے، ایک نس بڑھا دو ادھر سے، بائی پاس ہو گیا۔ ٹھیک ہے، کھولتے ہیں، بڑا آپریشن ہے لیکن بہت ڈینجر نہیں ہے۔ سب سے خطرناک آپریشن دل کا جو ہے وال کی بدلی کا ہے۔ کیوں؟ پرانا وال کو کٹ کر کے نکالنا ہے اور نیا وال وہاں بیٹھالنا ہے۔ اس کٹ کرنے میں زیادہ کٹ گیا تو بھی جان گئی، اور صحیح نہ کٹ سکا، نیا والا نہ بیٹھ سکا تو بھی جان گئی، اور نیا والا بیٹھالنے میں کچھ چوک ہو گئی تو زندگی بھر مریض روتا رہے گا۔ ڈاکٹر بولے گا ہاں وہ تھوڑا سا ایکسرسائز کرو ٹھیک ہو جائے گا، 1-2 مہینے کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ سب سمجھتے ہیں گڑبڑی ہم نے ہی کی ہے، لیکن کون کس کو پکڑے؟ کیوں؟ وہ تو پہلے ہی آپ سے سائن کرا لیتے ہیں۔ حضرت جو اس مشکل سے گزرا ہے اسے پتا ہے، وہ 10 پیپر پر یہاں سائن مارو، یہاں مارو، یہاں مارو، یہاں مارو، یہاں مارو،
کس کس چیز پر آپ نے سائن کرایا؟ اگر تمہارا مریض مر گیا تو ہم جوابدار نہیں، اس پر سائن کرنی ہوتی ہے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جس وقت بیٹے کے فائل پر باپ سائن کر رہا ہوتا ہے، بیوی کی فائل پر شوہر سائن کر رہا ہوتا ہے، اس کے دل سے آپ پوچھیے میں کس چیز پہ سائن کر رہا ہوں؟ موت ہو گئی تو آپ کی کوئی جوابداری نہیں ہے۔ اس کے بعد لاؤ 2 لاکھ اور 5 لاکھ۔ تو جو بیچارہ اندر مشین میں ٹنگا ہوا ہے وہ ٹنگا ہوا ہے، جو باہر بیٹھا ہوا ہے تیماردار وہ بھی قابل رحم ہے، اس کے پاس جاؤ، بیٹھو، بات چیت کرو، تحفے تحائف لے کر جاؤ۔ کبھی غریب پریشان حال ہوگا، ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بولتا ہے 2 لاکھ جمع کرو، ان کے پاس نہیں ہے، 10 5 ہزار روپے اگر ہم نے آپ میں تعاون کیا تو غریب کا کم سے کم وہ بوجھ تو کم ہو جائے گا۔ مریض مرض بڑھ گیا، تکلیف دہ مرض ہو گیا، اور ایسا لگا کہ اب یہ نہیں بچے گا، موت کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں، جاں کنی کا منظر سامنے آ گیا۔ گھروں کے اندر جو موتیں ہوتی ہیں وہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اسپتالوں میں مشین میں مریض ٹنگا ہے، ہزاروں میں کوئی ایک ہوگا مخلص جو صحیح رپورٹ آپ کو دیتا ہوگا، ورنہ تو ان کو اس سے مطلب ہے کتنے گھنٹے ہوئے، کتنے دن ہوئے، کون کون سی مشینری استعمال ہوئی، اتنا بل ہوا آپ کا۔ وہ مریض کن حالات سے گزرا ہے، وہ مشین میں ٹنگا ہے غریب، کسی کو پتہ نہیں۔ جب وہ مریض گھر میں ہوگا، آپ کے درمیان ہوگا، تو علامتیں فقہا نے لکھی ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ سانس اکھڑ جائے گی، کھڑ کھڑ آواز آئے گی، الٹی سانس چلے گی، ناک ترچھی ہو جائے گی، کنپٹیاں دھس جائیں گی، سر اور گال کے جو بیچ کا حصہ ہے اسے کنپٹی کہتے ہیں، یہ دھس جائے گی، بدن کا کوئی بھی حصہ اس میں جان باقی نہیں رہے گی، پیر کھڑا کرو گر جائے گا، ہاتھ کھڑا کرو گر جائے گا، کوئی جسم کا حصہ ٹائٹ نہیں ہوگا۔ اس کنڈیشن میں اب اس کا یہ آخری وقت ہے، اس وقت کیا کرنا؟ کچھ تلخ حقیقت سن لیجئے، میں آپ کو شریعت کا مسئلہ بتلا رہا ہوں۔ وہاں پر وہی لوگ بیٹھے جن کی زندگیاں دین کے مطابق ہوں، اور وہ دین کی باتیں کریں، آخرت کی باتیں کریں، آخرت کی تیاری کی باتیں کریں، اور انہی میں سے کوئی ایک بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، سورہ یاسین پڑھی جائے۔ اللہ کے کلام کا احترام فرشتے بھی کرتے ہیں، جس کی موت کے وقت اس کے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہوگی، فرشتے اس قرآن کا احترام کریں گے اور اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں گے۔ آپ کہیں گے اس میں کون سی تلخ بات ہے؟ تلخ بات اب کہنے جا رہا ہوں۔ مرتے وقت وہ تو غریب جا رہا، ابا کباڑ کی چابی کہاں ہے، بینک کی پاس بک کہاں ہے، وہ جو 10 لاکھ زمین بکی پیسہ ورا وہ کہاں ہے؟ یہ تماشے اللہ کے واسطے مرنے والے کے پاس بیٹھ کر مت کرو۔ اور ان تماشوں میں سے ایک تماشا ہوتا ہے، کسی ایک اولاد کی نیت خراب ہے، بوڑھا باپ بوڑھی ماں جس کے پاس رہ رہی ہے، فرضی فائل بنا رکھی ہے، فرضی سائن مار رکھی ہے، اسٹمپ پہ ہاتھ رکھ کر بڈھے کا انگوٹھا بھی لے لیا گیا، ابا تو ہم میں الگ لکھ کے گئے رہن۔ آسمان پھٹے گا، آگ برسے گی، زمین پھٹے گی، دھس جاؤ گے، ہمیشہ یہاں نہیں رہنا۔ یہ مرتے وقت بوڑھے لوگوں کے ساتھ یہ تماشے بازیاں، بوڑھا باپ جان رہا ہے کہ میرا انگوٹھا کہیں لگایا جا رہا ہے، وہ بولنے کے لائق نہیں ہے۔ بوڑھی ماں جان رہی ہے کہ میرا فرضی انگوٹھا کہیں لگایا جا رہا ہے، وہ بولنے کے لائق نہیں ہے۔ ابھی روح قبض ہوئی ہے، کباڑ کی چابی کہاں ہے، زیور کس کے پاس ہے، پیسہ کس کے پاس ہے، یہ تماشے اللہ کے واسطے مت کرو، ورنہ فرشتوں کو نفرت ہوگی اور مرنے والے کو فرشتے نیزے ماریں گے، گرز ماریں گے۔ ایک تو اس سے بچنا چاہیے۔ آخری وقت میں اس کے پاس دیندار لوگ بیٹھیں، دین کی بات کرنے والے بیٹھیں،
قرآن پاک کی تلاوت ہو، اور جب ایسا لگے کہ ان کا آخری وقت ہے تو ان کے سامنے زور سے کلمہ شہادت پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، خدا کی خدائی اور رسول کی رسالت کی یاد دہانی، یہ اقرار کر کے دنیا سے جائے تو اچھی موت کہلائے گی۔ اس کو کہتے ہیں تلقین۔ تلقین کا مطلب اتنی زور سے کہو کہ وہ سن لے اور وہ بھی پلٹ کر پڑھ لے، اس کو ہلا ہلا کر پڑھائیے مت، اس لیے جس تکلیف سے وہ گزر رہا ہے دنیا کی کوئی تکلیف اس کی مثال نہیں بن سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاکنی کی تکلیف کو بسا اوقات قریب قریب مثالوں سے سمجھایا ہے۔ فرمایا کسی انسان کو کھڑا کر کے زندہ اس کی کھال اتار لو، جس تکلیف سے وہ گزرے گا اس تکلیف سے مرنے والا گزرتا ہے۔ کسی آدمی پر 100 نیزے ایک ساتھ مارو، 100 چاقو اور 100 چاپڑ ایک ساتھ مارو، کس تکلیف سے وہ گزرے گا اس تکلیف سے مرنے والا گزرتا ہے۔ اس تکلیف میں اس کو ہلا ہلا کر کلمہ پڑھنے کے لیے مت کہو، نہ جانے منہ سے کیا نکل جائے۔ اس کے سامنے زور سے کلمہ شہادت پڑھو تاکہ وہ پڑھ لے، اور جب ایک بار پڑھ لے تو پھر بار بار مت پڑھاؤ، پھر تلقین بند کر دو۔ بھیا آئے تو وہ کلمہ پڑھا رہے ہیں، بیٹا آیا تو وہ کلمہ پڑھا رہا ہے، پوتا آیا تو وہ کلمہ پڑھا رہا ہے، فلانے ملک سے آئے نے، فلانے دبئی سے آئے نے، فلانے امریکہ سے آئے نے۔ یہ تماشے اللہ کے واسطے بند کرو۔ ایک مرتبہ پڑھ لیا، خاموش، اس کے لیے دعا کرو، وہاں بیٹھ کر اس کی روح کے قبض ہونے میں سہولت کی دعا کرو۔ حدیث شریف کے اندر بہت سی دعائیں لکھی ہوئی ہے، آپ اردو میں دعا کیجئے، اللہ ان کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ فرما، نرمی کا معاملہ فرما، یہ ایک دعا کرے۔ انتقال ہو گیا، اب انتقال کے بعد جب تک بھو بھو کر کے نہ روئیں محبت سمجھ میں نہیں آتی۔ سبحان اللہ، پھر چیخ چیخ کر پورا محلہ سر میں اٹھا کر رونے والی عورتیں وہاں جمع ہوتی ہیں، نوحہ ماتم کرنے والی۔ لعنت ہے اس عمل پر، لعنت ہے۔ عورتوں کی رونے کی آواز باہر آئے، اس پر لعنت ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہنا اور چیز ہے، رشتہ ہے، محبت ہے، بیوی بھی روئے گی، بیٹی بھی روئے گی، جوان اولاد کے انتقال پر والدین بھی روئیں گے، رونے سے منع نہیں کیا گیا، وہ غیر اختیاری عمل ہے، آنکھوں سے آنسو بہیں گے، غم ہوگا، سینے میں دل ہے، پتھر نہیں ہے، لیکن چنگھاڑ مار مار کے رونا۔ اور پھر اس رونے کے ساتھ ساتھ ایسے کلمات زبان سے کہنا جس سے خدا کی ناشکری ظاہر ہوتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بہت جلدی بلا لیا، بیچارہ 25 سال کا نوجوان، ابھی تو بہت کچھ دیکھنا باقی تھا، ابھی تو منگنی ہوئی تھی، شادی نہیں ہوئی، شادی ہوئی تھی بچہ ہی نہیں ہوا، ایک ہی بچہ بیچارے کا ہوا، یہ معصوم بچہ، اس کو دیکھ کر رونا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی کیا منظور تھا، اسی کو لے لیا، مجھ بڈھے کو لے لیا ہوتا۔ یہ تماشے ہر گھر کی کہانی ہے، یہ کفریہ کلمات ہیں، یہ خدا کے فیصلے کو چیلنج کرنا ہے، یا کم از کم ناگواری کے اظہار تو کر ہی رہے ہیں آپ۔ خدا کے فیصلے کو نہ چیلنج کرنا ہے، نہ اس کے خلاف ناگواری کا اظہار کرنا ہے، اس لیے کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اس کو ہمدردی نہیں کہتے۔ انتقال کے بعد محلہ سماج جمع ہوتا ہے، کفن دفن کی فکر ہوتی ہے، قبر کھودنے کی فکر ہوتی ہے، وہ ساری اچھی چیزیں ہیں، اس لیے کہ بیچارہ گھر والا غم میں ڈوبا ہوا ہے، یہ دوستوں کا کام ہے۔ تو جن دوستوں نے اس کام کو لیا ہے ان سے ہی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ بھی معلوم کرو، اس غریب پر کوئی نماز تو نہیں باقی، کوئی روزہ تو نہیں باقی، کسی کا حق تو نہیں باقی، اگر ہے اور ہم دینے کے لائق ہیں تو جنازہ قبر میں جانے سے پہلے وہ سارے حقوق ادا کرو۔ وہ 3 دن کے بعد بیٹھیں گے، عدت کے بعد بات کریں گے، ان تماشے بازیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ مردے کو قبر میں رکھ کے لوٹو گے، 40 قدم پیچھے ہٹے، حساب کے فرشتے آ گئے۔ تو کوشش یہ ہو کہ اگر کچھ حقوق ہے اور ہم ادا کرنے کے لائق ہیں اور ہمارا دینے کا موڈ ہے تو پہلی فرصت میں
جس کا باقی ہے وہ وطن میں رہ رہا ہے، باہر رہ رہا ہے، فوراً ممکن نہیں ہے۔ بات تو کر سکتے ہو فون پر کہ بھائی ہمارے بھیا کا انتقال ہو گیا، ابا کا انتقال ہو گیا، آپ کا ان کا لین دین تھا، جو بھی ہے ہم جوابدار ہیں، ہم سے آپ لے لیجئے گا۔ وہ ڈانٹے گا فالتو باتیں مت کرو، ابھی کفن دفن کی فکر کرو، لیکن آپ مسئلہ سن لیجئے، جب آپ نے اس سے بات کر لی اور اپنے اوپر ذمہ داری لے لی تو یہ جانے والا جواب دہی سے بچ گیا۔ کفن دفن کا انتظام کیجئے، تعلق والوں کو اطلاع کر دیجئے، اگر کوئی بہت قریبی آ رہا ہے اور کم وقت میں آنا ممکن ہے تو انتظار کر لیجئے، لیکن بے مقصد 2 دن 3 دن 4 دن روکنا جنازہ صحیح طریقہ نہیں۔ جنازے میں سب لوگ شریک ہو جائیں یہ مقصد نہیں ہے، نہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا نہ مرنے والے کو فائدہ ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جنازے کی نماز پڑھ لی جائے۔ کئی لوگ پڑھیں، ارے بھائی 3 یا 3 سے اوپر ہوں گے جماعت ہو جائے گی، 3 بھی نہیں، اکیلے پڑھ لے بھائی، جنازے کی نماز تو ہو گئی۔ جتنے لوگ میسر ہوں پڑھ لو، اللہ کی امانت اللہ کے حوالے کرو۔ 10,000 کے مجمع نے جنازے کی نماز پڑھی، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کم وقت میں جو لوگ آ جائیں اطلاع کر دیجئے، منع نہیں ہے۔ بورڈ لکھتے ہیں لکھ دو، واٹس ایپ پہ میسج ڈالتے ہیں ڈال دو، جن لوگوں کا آنا ممکن ہے وہ آ جائیں، بے مقصد جنازہ بہت لیٹ مت کرو۔ اب بیچارے جو لوگ جنازے کے وقت کے حساب سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اب آپ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ وہ بیچارے رکیں تو مصیبت، جائیں تو مصیبت۔ بے مقصد اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں گھر کا ہی کوئی فرد رہ گیا ہے، سگا بھائی آ رہا ہے، بیٹا آ رہا ہے، باپ آ رہے ہیں، تھوڑی سی گنجائش ہے، لیکن وہ فلانے صاحب آ رہے ہیں، فلانے چودھری آ رہے ہیں، فلانے پردھان جی آ رہے ہیں، رکو، مجمع کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سن لیجئے، جب جنازہ کہیں بھی ہو، آپ کی مسجد میں ہو کسی مسجد میں بھی ہو، جنازے کا اعلان ہو گیا تو جو ضروری نماز ہے وہ پڑھ کر شرافت سے باہر نکلو۔ نفل پڑھنے کا شوق ہے بعد میں آ کر پڑھ لیجئے گا، تلاوت کرنے کا شوق ہے بعد میں آ کر لیجئے گا، مراقبے کا شوق ہے بعد میں آ کر لیجئے گا، اجتماعی عمل میں پہلے شامل ہو تاکہ وہاں جو مجمع کھڑا ہوا ہے اس کو دقت نہ ہو، اور وہ پڑھ کر گئے پھر آپ بیٹھیے، اللہ کا گھر ہے، جو کرنا ہے کیجئے۔ یا تو خیر غنیمت ہے، دیہاتوں میں وہ چاچا فلانے گاؤں سے چلے نہ دکھاتے ہیں، او بابا آوت ہیں، 2 گھنٹہ جنازے کو روکنا یہ مطلب نہیں ہے شریعت کا۔ نہیں پڑھ سکا جنازہ نا بھائی قبرستان میں آ جا، ہر آدمی شرکت کرے، کیا ضروری ہے؟ عام طور پر جو جنازے رات میں ہوتے 11:30 12 بجے، اب اس میں صاحب بیٹھے باتیں ہو رہی ہیں، جب جنازہ آیا اب اٹھے وضو کرنے کے لیے، اب چلے استنجا کرنے کے لیے، آدھا پون گھنٹہ وہ خراب کرتے ہیں۔ اس کے بعد صفیں درست ہو رہی ہیں، پوری امت صفیں درست کرا رہی ہے، سبحان اللہ، ارے بھائی کھڑے ہو جاؤ نا لین سے، ہو گیا صفیں درست ہو گئی، ابھی نہیں، ابھی ان کی باتیں نہیں ختم ہوئی ہیں، کہاں درست ہوں گی؟ 1 آدمی آ رہا ہے، 2 آدمی آ رہا ہے، 1 آدمی آ رہا ہے، 2 آدمی آ رہا ہے، یہ جو آپ لیٹ کر رہے ہو 12-1 بجے، اب جنازہ قبرستان جائے گا، لوگ لوٹے کب آئیں گے؟ 2 بجے۔ جس بیچارے کے گھر کی میت ہے اس کی بات کر رہا ہوں، کیا بیتے گی اس پر؟ اور جو مہمان باہر سے آئے ہوئے ان پہ کیا بیتے گی؟ جینٹس اور لیڈیز، بھائی میت کے اندر 500 لوگ آئے ہوئے ہیں مہمان دور سے باہر سے، اب بیچارہ شرما حضوری پانی پوچھے۔ رات میں آتے وقت تو آپ لوکل سے آ گئے، بس سے آ گئے، 1 بجے کے بعد بمبئی جائے کیسے؟ باہر کا آدمی جائے کیسے؟ ان تمام باتوں پر غور کرو۔ جنازے کی نماز میں کچھ لوگ شرکت کر کے پڑھ لے، یہی مطلوب ہے نا بھائی۔ نہیں پہنچ سکے دعا کرو، قبرستان میں چلے جاؤ۔ اجتماعی عمل کو مؤخر کرنا بالکل عقل مندی نہیں ہے، یاد رکھیے گا، بڑی کوتاہیاں اس پر۔ جنازے کی نماز ہو گئی، جنازہ لے کر آپ چلے۔ میں تو ہمیشہ اپنی مسجد میں اعلان کرتا ہوں کہ مسجد کے اندر کندھا بدلی مت کرو، تیزی کے ساتھ جنازہ باہر جانے دو۔ بھائی 4 لوگ لے کے نکلے، پہنچ گئے باہر، اب وہیں بدلی چالو،
گتم گتی چالو، یہ مستحب طریقہ نہیں ہے۔ جنازہ لے کر کس طرح چلنا؟ جنازہ آگے ہو، مجمع پیچھے ہو، جنازے کی پلنگ آگے ہو، مجمع پیچھے ہو، کندھا دینے والے دائیں اور بائیں سے آ کر شامل ہو، جنازہ یہاں لین وہاں تک، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ جنازے کے ساتھ ساتھ چلو، جنازہ آگے ہو، مجمع پیچھے ہو، کندھا دینے والے دائیں اور بائیں سے آ کر کے شامل ہو، ہٹے، شامل ہو، ہٹے۔ اب سن لیجئے، کندھا دینے کی بہت فضیلت ہے۔ اس فضیلت کا مطلب، کندھا دینے کی بہت فضیلت ہے، اسی حدیث پر گفتگو ہی میں کر رہا ہوں کہ جنازے میں شریک ہو، اتباع الجنائز۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ احترام کے ساتھ ہاتھوں ہاتھوں قبرستان جائے۔ ایسا نہ ہو کہ 4 لوگ لا دے تو وہی 4 چلے جا رہے ہیں۔ جب آپ سے میں لوں گا، مجھ سے آپ لیں گے، آپ سے آپ لیں گے، تو احترام ظاہر ہوگا۔ جنازے کو نماز جہاں پڑھی گئی وہاں سے قبرستان تک احترام کے ساتھ لے جاؤ۔ آپ اس مجمع میں شامل ہیں تو آپ کو ثواب مل گیا۔ آسانی کے ساتھ جو لوگ کندھا دے سکے وہ دے دیں، ہر آدمی کندھا دے ضروری نہیں ہے۔ اب سنیے، یہ آپ کا تقیہ امانی شاہ قبرستان ہے۔ ایک مسجد تو مسجد نور ہے، ایک تقیہ امانی شاہ کی مسجد ہے۔ اپنی آنکھوں کا دیکھا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ تقیہ امانی شاہ کی مسجد کے باہر جنازے کی نماز پڑھی گئی، 2 قدم پہ قبرستان ہے۔ اب مجمع بڑا ہے، کیا کرنا؟ جنازے کو گھما دو۔ وہ اٹھا اور حمال واڑے سے ہوتے ہوئے عیدگاہ روڈ سے گھوم کر کے وہ آ رہا ہے۔ کاہے کے لیے؟ اتنا بڑا مجمع ہے، سب کندھا کیسے دیں؟ شریعت تمہارے گھر کی ہے، شریعت تم چودھریوں بنائی ہوئی ہے۔ ارے بھائی لے کر چلو، جو لوگ کندھا دے دیں گے، جو نہیں دے سکیں گے لیکن مجمع میں ساتھ میں شامل ہے، سب کو اللہ ثواب سے نوازے گا، سب اس مجلس کا حصہ ہے۔ یہ جہالت ہے۔ قبرستان جانے کے بعد جنازہ رکھا گیا، اب قبر کی تیاریوں کے اندر لوگ مصروف ہیں۔ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جو وہاں کھڑے ہیں وہ اپنا الیکشن کا پینل بنا رہے ہیں، یادی درست کر رہے ہیں، کوئی وہیں یان خرید رہا ہے، تاکہ بیچ رہا ہے، کوئی دوست کے حال چال پوچھ رہا ہے، کوئی ایک دوسرے کی غیبت چغلی کر رہا ہے۔ وہ قبر جہاں تم کو جانا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، وہ پکار کر کہتی ہے مردودو، منحوسو، ملعونو، نکل جاؤ قبرستان سے باہر۔ یہ جگہ اس لیے ہے، یہ قبرستان اس کام کے لیے ہے۔ خاموش کھڑے ہو، اپنی قبر کو یاد کرو، اپنی آخرت کو یاد کرو، کلمے درود استغفار پڑھو، اور جس کو دفن کرنے آئے ہو کچھ پڑھ کر اس کو بخش دو۔ وہ تماشے وہاں بھی چالو ہیں، اور ہم جب یہ کارنامے انجام دیتے ہیں تو فائل تو مرتب ہو رہی ہے، سب تھپیاں لگ رہی ہیں۔ یاد رکھیے گا، سارا جھول، ساری بلیک میلنگ زمین کے اوپر ہونے والی ہے، زمین کے اندر کچھ چلنے والا نہیں ہے۔ وہ فائل کب کھلے گی؟ جب اندر ہم جائیں گے، تب جب گھر والے رکھ کر لوٹ جائیں گے تب فرشتے بولیں گے اب بول بھائی، اب بتا، اب دے حساب۔ کمبخت اس کمپاؤنڈ کے اندر آ کر، اسی قبرستان میں آ کر تجھ کو تیری موت یاد نہیں رہی، تجھ کو تیری قبر یاد نہیں رہی، تجھ کو تیری آخرت یاد نہیں رہی، کیا جواب دیں گے ہم؟ تدفین کر کے لوٹ کر آئے، کچھ لوگ تعلق والے اس گھر میں لوٹ کر آویں، گھر والوں کو تسلی، ان کی کوئی خدمت، جو عام طور پہ ہوتا ہے الحمدللہ اچھا طریقہ ہے۔ جس گھر میں انتقال ہوا اس گھر والے غم میں ڈوب گئے، رشتہ دار، دوست، احباب، محلے پڑوس کے لوگ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، اچھی چیز کرنا چاہیے۔ 3 دن تک اگر تعلق والے کھانے کا اہتمام کر رہے ہیں تو اس کی اجازت ہے،
شرعی حکم نہیں، دھیان رکھیے گا، اس کی اجازت ہے۔ اور کوئی یہ چاہتا ہے کہ نہیں میرے گھر میں کھانا پکے گا، آپ پکا سکتے۔ اس بات کو میں اور پیچھے سمجھا دوں آپ کو، یہ باتیں آپ کے لیے نہیں ہیں۔ جس گھر میں کسی کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد بھی گھر والے چائے پی سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، ناشتہ کر سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، تدفین سے پہلے ہی منع نہیں ہے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ بالکل بیٹھ، اب بیچارہ شوگر والا، بلڈ پریشر والا، 3 ٹائم دوا کھانے والا، بھائی انتقال ہوا ہے رات میں 8 بجے اور جنازہ ہے آئندہ ظہر میں، شام کا کھانا، صبح کا ناشتہ۔ بعض لوگوں نے آ کر رو کر کہا مولانا 25 گھنٹے 26 گھنٹے 30 گھنٹے پانی تک نہیں پی سکے۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، دھیان رکھیے گا۔ گھر والے ناشتہ بھی کریں گے، کھانا بھی کھائیں گے، منع نہیں ہے۔ کوئی غم میں نہیں کھاتا الگ بات ہے، شرعی مسئلہ نہیں ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اور اسی گھر میں کھانا پکے جائز ہے۔ جس گھر کا جنازہ ہے، میرے باپ کا انتقال ہوا اور میری بیوی کھانا پکائے، میری بہن کھانا پکائے، منع نہیں ہے۔ محلے پڑوس کے لوگ کھڑے ہو گئے، مرضی ان کی، اور کم از کم میرے ہی گھر میں کچن میں نوکرانی پکا دے، اڑوس پڑوس کی عورتیں پکا دے، راشن میرا، خدمت ان کی، کوئی دقت نہیں۔ بھائی گھر کی عورت نہ پکائے، پڑوسن کھڑی ہو گئی پکانے کے لیے، سب کچھ تو ہے، برتن بھی ہے، راشن بھی ہے، گیس بھی ہے، سب کچھ تو ہے، پک جائے، منع نہیں ہے۔ اور اگر اڑوس پڑوس کے لوگوں نے سپورٹ کر دیا تو اجازت ہے۔ کب تک؟ 3 دن تک بس۔ اس کے بعد سوگ منع ہے۔ 3 دن کے بعد چوتھے دن سوگ منع ہے۔ ہاں، جس آدمی کا انتقال ہوا اس کی بیوہ، اس کی الگ حیثیت ہے۔ مرنے والے کی بیوہ کا سوگ عدت پیریڈ تک ہے۔ اگر پیٹ میں بچہ ہے تو بچے کی پیدائش عدت ہے، اور پیٹ میں بچہ نہیں ہے تو 4 ماہ 10 دن اس کی عدت ہے۔ اس عدت میں وہ سادگی کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ اب عدت کے سلسلے میں ہمارے یہاں بڑا عجیب تماشا ہے، بڑا عجیب تماشا ہے۔ وہ بیچاری آسمان دیکھ مت، کھلی ہوا دیکھ مت، باہر جھانک مت، خاندان کسی آدمی سے بات کر مت۔ 4 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، ساتھ میں رہتے ہیں۔ ایک بھائی کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوہ جو ہے، باقی لوگ کیا ہیں اس کے؟ شوہر کے بھائی تو ہیں، سب ساتھ میں رہ رہے تھے، شوہر کے بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، ایک ہی فیملی کا حصہ ہے، سب ساتھ میں رہ رہے تھے۔ ان سے بھی بات کرنا منع ہو گیا۔ یہ شرعی حکم تو نہیں ہے، یہ شریعت کا حکم تو نہیں ہے۔ جوائنٹ فیملی کے اندر جو لوگ ساتھ میں رہ رہے تھے ان سے بات کرنا منع کر دیا جائے، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ ہاں، جس کو شرعی پردہ کہتے ہیں، یعنی پورا لباس ہو، سر پہ دوپٹہ ہو، اور آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہ کی جائے، یہ شرعی پردہ ہے، اس کی رعایت ہو۔ باقی ساتھ میں اٹھیں گے، بیٹھیں گے، ساتھ میں آئیں گے، جائیں گے، الگ سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ خاندان کے لوگ آئیں گے، بھتیجے آئیں گے، بھانجے آئیں گے، خاندان کے لوگ آئیں گے تو وہ 2 جملے بولنا چاہیں گے، چاچی ہم لوگ ہیں، آپ فکر مت کرنا، چاچی ہم بھی دعا کر رہے ہیں، آپ بھی دعا کرو، چاچی ہم نے چاچا کے لیے قرآن خوانی کروا دی، ایصال ثواب کروا دیا، صدقہ خیرات کر رہے، اس کا دل خوش ہوگا کہ میرے شوہر کے لیے کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ ایک تو ویسی غم میں ڈوبی ہے غریب وہ، اور اس کو آپ اتنا پابند کر دو کہ وہ شریعت کو مصیبت سمجھے، شریعت کو جنجال سمجھے، اور وہی ہو رہا ہے۔ ان غیر ضروری پابندیوں کا انجام یہ ہے کہ عورتوں نے عدت توڑ کر کے نکلنا شروع کر دیا۔ آپ کو بتلا دوں، یہاں تک جہالت کا عالم یہ ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، جوان شوہر تھا، باپ وطن سے آ رہے ہیں، مطلب دادا، بچوں کے دادا، باپ کا انتقال ہوا تو بچوں کے دادا وطن سے آ رہے ہیں، تو سسر صاحب بہو سے بات کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ بحث چڑھ گئی۔
یہاں بیچاری بہو اور مرنے والے معصوم بچوں، مرنے والے کے بچوں کے دل میں کیا تمنا ہوتی ہے، باپ تو رہے نہیں، اب دادا ہمارے لیے کیا کہیں گے۔ اور بہو کس کو پکڑ کے روئے گی؟ کون ہے گھر کا بڑا؟ وہ سسر جو شرعاً محرم ہے، جو باپ کے قائم مقام ہے۔ نکاح ہوتے ہی لڑکے کے لیے لڑکی کے والدین ماں باپ جیسے، اور لڑکی کے لیے لڑکے کے والدین ماں باپ جیسے، تو سسر تو باپ ہے نا بھائی۔ سسر بہو کے سر پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے کہ بیٹا میں ہوں، فکر مت کرنا۔ پوتی پوتے کس سے لپٹ کے روئیں گے؟ اب دادا ہی گھر میں نہیں آئے گا۔ یہ بحث چڑھ گئی۔ مجھے معلوم ہوا، میں چل کر اس گھر میں گیا، میں نے کہا مستورات کو جمع کرو۔ مستورات جمع ہوئی، میں نے اسی موضوع پر بیان کیا۔ کیا جی حالت ہے بھائی، وہ تو باپ ہے۔ ایسی شدت، ایسی سختی، شریعت کا مقصد یہ نہیں۔ اسی بھونڈی کے اندر کئی گھروں کے واقعات۔ بڑا بھائی ہے، اس کی بیوی گھر کی بڑی ہے، باپ تو رہے نہیں، بڑے بھائی باپ کے قائم مقام، اس کی بیوی ماں کے قائم مقام۔ اب پورا گھر سنبھال رہی ہے وہ۔ اب اسی بیچ میں شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ بھتیجے بھانجے چھوٹے بچے جو ہر وقت بڑی امی کمرے میں رہا کرتے تھے، کسی آپا نے مسئلہ بتلا دیا کہ 12 سال سے عمر کے اوپر کے بچے اس کمرے میں نہیں آئیں گے۔ اب بیچارے وہ جانا چاہ رہے ہیں، بڑی امی کے پاس جائیں گے، دیوار کھڑی ہے، شریعت کا مسئلہ۔ اور وہ بڑی امی جو ہر وقت بھرے ہوئے ماحول میں رہتی تھی، وہ اکیلے بیٹھی ہوئی ہے۔ کیوں؟ دیور بھی نامحرم ہے، دیوروں کے بچے بھی نامحرم ہیں، خاندان کے تمام لوگ نامحرم ہیں۔ یہ مصیبت کیوں پالی آپ نے؟ یہ محرم غیر محرم کی بحث کیوں شروع کی آپ نے؟ ابھی جوائنٹ فیملی کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہوئے جو شرعی پردے کی حدود ہیں، اس سے زائد تو کچھ لاگو ہوتا نہیں بیوہ کے اوپر۔ آپ نے کیوں لاگو کیا اس کے اوپر؟ یہ تماشے ہیں۔ اور ان تماشوں میں سب سے بڑا ہمارا قصور یہ ہے کہ علماء سے بر وقت رابطہ نہ کرنا۔ علماء سے رابطہ کیجئے، مسائل پوچھئے۔ اب اس کا ریئیکشن سامنے آیا۔ جب یہ تماشے آپ کرو گے تو عورتیں بولیں گے ہم کو عدت میں نہیں بیٹھنا، باڑ میں گئی شریعت۔ تو عدت کے مسائل کو اسی حد تک رکھیے۔ اب سنیے، اگر بیوہ کے پیٹ میں بچہ ہے تو عدت بچے کی پیدائش ہے، اور بچہ نہیں ہے تو عدت 4 مہینے 10 دن۔ قرآن مقدس کے اندر یہ حکم موجود ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، تم میں جس کا انتقال ہو اور پیچھے بیوی ہو، یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، وہ 4 مہینے 10 دن اپنے گھر میں ٹھہرے، بازار نہ جائے، شادی بیاہ میں نہ جائے، شاپنگ کرنے نہ جائے، شوق کے لیے باہر نہ نکلے، گھر میں رہے، سادگی کے ساتھ رہے، سادہ لباس پہنے، سنگھار نہ کرے، خوشبو کا استعمال نہ کرے، کڑے ہوئے کپڑے نہ پہنے، سادہ لباس پہنے، گھر میں رہتے ہوئے جس طرح رہ رہے تھے پہلے ایسے رہے گی وہ۔ یہ 4 مہینے 10 دن، اس میں ذرا سی باریکی ہے۔ وہ کیا؟ عربی مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، تب 4 مہینے سے مراد عربی مہینہ کبھی 29 کا کبھی 30 کا ہوگا تو کون سا پکڑیں؟ اس کا جواب سن لیجئے۔ جس دن انتقال ہوا اس دن اگر عربی تاریخ چاند کی 1 تاریخ ہے، انتقال کے دن چاند کی پہلی تاریخ ہے، تو مہینے کا اعتبار ہوگا 29-30 جیسا مہینہ ہو۔ جو مہینہ 29 کا ہوگا مہینہ پورا ہو گیا، جو مہینہ 30 کا ہوگا 30 پکڑیں گے، 29 کا ہوگا 29 پکڑیں گے۔ تو 4 مہینے میں 2-3 دن کم ہو سکتا ہے، 29 کا اگر ہوا تو۔ اور اگر یہ تاریخ پہلی تاریخ نہیں تھی، مہینے کی 20 کی تاریخیں ہیں، 2 ہے، 4 ہے، 10 ہے، تو پھر تمام مہینوں کو 30-30 پکڑیں گے، 29-30 کی بنیاد پر نہیں، بلکہ 4 مہینے کا مطلب 120 دن اور پلس 10 دن، پورا 130 دن پکڑیں گے۔ عدت شروع کب سے ہوگی؟ جب شوہر کی روح قبضے ہوئی،
بمبئی میں انتقال ہوا، لاش لاتے لاتے دوپہر میں انتقال ہوا، شام کو یہاں پہنچے، اگلے دن تدفین ہوئی۔ لوگ تدفین سے پکڑتے ہیں، نہ، موت جس وقت ہوئی، بسا اوقات ہم کو اطلاع 3 دن کے بعد ہو رہی ہے، 2 دن کے بعد ہو رہی ہے۔ جس وقت موت ہوئی ہے اس وقت سے عدت چالو، اور جب عدت کا وہ دن آیا 4 ماہ 10 دن والا، تو جس وقت موت ہوئی تھی جب وہ وقت گزر گیا، مان لیجئے موت ہوئی 11 بجے صبح، تو 4 مہینہ 10 دن کے بعد 11 بجا، عدت کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اگر وہ پہلی تاریخ ہے تو پھر 29-30 کے فرق کا اعتبار ہوگا، اور اگر 20 کی تاریخیں ہیں تو 29-30 کے فرق کا اعتبار نہیں ہوگا، 30 دن کے 4 مہینے اور 10 دن۔ اب کیا ہو رہا ہے، اگلی بات سنیے۔ جس دن عدت پوری ہو رہی ہے 4 ماہ 10 دن، اس دن پورا خاندان ملنے آئے گا، اور پھر اس کو گھر سے نکالیں گے، چل نکل باہر، اس لیے کہ آپا لوگوں نے یہ بتلا رکھا، اگر آج نہیں نکلی تو پھر زندگی بھر تجھ کو یہاں سے نکلنا جائز نہیں ہوگا۔ یہ تماشا آپا لوگوں کیا ہوا ہے، غلط، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نکلے مرضی اس کی، نہ نکلے مرضی اس کی، رکاوٹ ختم ہو گئی بس۔ لیکن اس کو نکالنا، اور خاص طور پر جہاں اس کا میکہ ہے وہاں لے کر جانا، یہاں بھی پورا خاندان جمع ہے، او بو 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 چالو ہے، اور وہاں بھی پورا خاندان جمع ہے، ان کا بو بو چالو ہے۔ اور اگر کوئی ملنے نہیں آیا تو کہا بھائی بہنی آئی نہیں تے، عدت پوری بھئی رہی آئی نہیں تے۔ عدت کا مطلب ہے کہ رکاوٹ اب تک تھی اب ختم ہو گئی، جس کو موقع ہے جا کر مل کر آئے گی، نہیں موقع ہے نہیں آئے گی، کل آئے گی، پرسوں آئے گی، 4 دن کے بعد آئے گی، اور اسی تاریخ کو اس عدت والی عورت کو نکالنا شریعت کا حکم نہیں۔ پیچھے مسئلہ آیا تھا کہ سوگ 3 دن، گھر والوں کے لیے سوگ 3 دن، 3 دن کے بعد چوتھا دن سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، جس گھر میں انتقال ہوا اس کے بعد پہلی عید، پہلی بقرعید، پہلا رمضان، پہلی عید، نئے کپڑے نہیں سلیں گے، نئے کپڑے نہیں پہنائے جائیں گے، کیوں؟ ابا کا انتقال ہوا تھا۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے، سوگ 3 دن، اور ہم کہاں تک لے جا رہے ہیں اس کو، 2 مہینہ 4 مہینے کے بعد عید آ رہی ہے، نئے کپڑے نہیں پہنے جائیں گے، اور عید کے دن وہ بیٹھے رہیں گے، خاندان جمع ہوگا، بیٹا رو مت، بیٹا رو مت، پورا دن صبح سے شام تک رونا رلانا اس کو۔ یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، شریعت نے منع نہیں کیا۔ اب ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے بھائی میں نے کپڑے پہننے کا دل نہیں چاہ رہا، نئے کپڑے سلانے کا دل نہیں چاہ، کوئی بات نہیں، غسل کرو، صاف کپڑے پہنو، خوشی میں شامل ہو۔ عید کا دن خوشی کا دن ہے، عید کے دن کو خوشی نہ منانا جرم ہے، عید کے دن کو سوگ منانا جرم ہے، اللہ نے اس کو خوشی کا دن قرار دیا ہے۔ علامتی طور پر آ کر شامل ہو جاؤ، دل میں یاد تو آتی ہے باپ کی بیٹے کی، بیوی کو شوہر کی، شوہر کو بیوی کی، اس سے کسی نے کسی کو روکا نہیں ہے، دل کا رشتہ الگ ہے، لیکن ظاہری طور پر ہم نہائیں گے نہیں، کپڑے پہنیں گے نہیں، خوشبو استعمال کریں گے نہیں، گھر میں سوئی پکے گی نہیں، گھر میں کھانا پکے گا نہیں، تو سوگ ہو گیا۔ یہ تماشا نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت نے جن مسائل میں ہم کو جو رہنمائی دی ہے، جو رہبری دی ہے، ہم اس کے پابند ہیں۔ عدت کے مسائل میں عام طور پر بڑی لاپرواہیاں ہو رہی ہیں، بڑی لاپرواہیاں ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کر دیا عدت کو 4 ماہ 10 دن سے کم کر کے 40 دن پہ لے آئے۔ سینکڑوں فون آتے ہیں، مولانا وہ 40 دن والا کون سا کورس ہے عدت کا، وہ کون سا کوٹا ہے؟ ہم کو تو نہیں معلوم، ہم نے تو پڑھا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ، 4 ماہ 10 دن، یہ تو ہم کو ملا قرآن حدیث کے اندر۔ آپ کہاں سے لائے وہ آپ بتائیے۔ دوسرا فلسفہ، مولانا عدت میں اگر نہ بیٹھے کوئی کفارہ ہے اس کا؟ کل کو آپ پوچھو گے نماز نہ پڑھے کوئی کفارہ ہے اس کا؟ یہ شریعت کا حکم ہے۔ تیسرا سن لیجئے، ان کو بیٹھنا نہیں، باہر نکلنا ہے۔ مولانا بڑی مجبوری ہے، کوئی کرنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ کیا ہوا؟ وہ ٹیچر ہیں،
وہ سرکاری ملازمت ہے، ان کی ملازمت چھوٹ جائے گی، آپ ہی دانا کھاتے ہو، ہم سب بیوقوف ہیں۔ کون سا ایسا قانون ہے کہ شوہر کا انتقال ہوا غریب سوگ میں اس کی نوکری چھوٹ جائے گی؟ آپ کو وہ سرکاری پگار کھل رہی ہے 60-70 لاکھ روپیہ، جس کو سرکاری پگار ہو شوہر کے انتقال کے بعد گھر میں کھانے کو نہ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ پوچھ کون رہا ہے؟ بے غیرت بھائی لوگ، 4 بھائی ہیں، ایک بہن کے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتے۔ بولا گھر غیر محفوظ ہے، کیسے غیر محفوظ ہے؟ پورا خاندان تو وہاں رہتا ہے مالیگاؤں میں، بیچاری اکیلے یہاں رہتی ہے، تو جہاں وہ اکیلی جنگل ہے، وہ اڑوس پڑوس میں کوئی نہیں ہے، گھر بہت چھوٹا ہے، بہت تکلیف، اب تک کہاں رہ رہے تھے؟ وہ گھما پھرا کر کسی ایک مولوی کو دھوکہ دے کر خالی ہاں کہلوا لو بس۔ پروردگار مسئلہ ہم نے پوچھا تھا، 4 جگہ سے پوچھا، جہاں اپنی مرضی کا ملا وہ فتویٰ ہو گیا، باقی 3 یہ تماشے کریں گے آپ تو اللہ کے ہاں جواب داری کے لیے تیار رہے۔ نہ ادھر غلو کہ عدت کے نام پر عورت کو ایک دم گھیر کے باندھ کے رکھ دیا جائے، وہ خاندان میں کسی سے فون پہ بات نہیں کر سکتی۔ شریعت کا مقصد یہ نہیں۔ رشتہ داروں سے بات کل بھی ہو رہی تھی، آج بھی ہوگی، گھر میں آ کر بات کریں گے تو بھی ہوگی، فون پہ کریں گے تو بھی ہوگی۔ بے حجابی منع ہے، بے پردگی منع ہے، باقی کچھ منع نہیں۔ ہمارا جہاں مدرسہ ہے کنڈو پاڑے میں، قریب میں نئے گاؤں میں، ایک بھائی کا انتقال ہو گیا اور بھائی لوگ ہیں۔ اب جس بھائی کا انتقال ہوا اس کے بچوں کے ایڈمیشن کا مسئلہ تھا۔ ایڈمیشن کے موقع پر یہ بہت نازک کوٹ ہوتی ہے، پتہ نہیں یہاں ہوگا کہ یہاں ہوگا کہ یہاں ہوگا، کوشش یہاں بھی ہو رہی، یہاں بھی ہو رہی، یہاں بھی ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس میں نہیں اس میں لے لو، اس میں نہیں اس میں لو، یہ ہوتا ہے۔ کورس کے بعض شعبوں کے اندر جلدی فل ہوتا ہے، اس کا پرسن اوپر رہتا ہے، بعض میں لوگ کم آتے ہیں، وہ چاہتے ہیں اسکول والے کالج والے اس میں لے لو، ہم کہتے ہیں ہم کو اسی میں چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ صبح شام فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ ابھی انجینئرنگ کے داخلے کی لاسٹ ڈیٹ پرسوں ہے، اور پرسوں سے پہلے فیصلہ لینا ہے، اور اسکول والے بالکل آخر تک اٹکا کے رکھتے ہیں، پہلی لسٹ، دوسری لسٹ، تیسری لسٹ۔ بھئی مرنا تو اس غریب کو ہے نا، آپ کو تو مرنا ہے نہیں۔ ارے تم 2 نکالو کہ 3 نکالو کہ 4 نکالو، ارے 3-4 دن کے اندر فیصلہ کر دو، ختم کرو کہانی۔ نہیں، اب وہ آخری کب نکلے گی؟ جس دن سارے داخلے بند ہو رہے ہوں گے، جس کے بعد بچے کا سال خراب ہونا ہے، اس دن آپ بولو گے سوری نہیں ہو پایا، وہ غریب کہاں جائے گا؟ یہ نازک صورتحال ہوتی ہے۔ اب سنیے کہانی، ایک گھر میں ایسا ہی مسئلہ تھا۔ اب بھابھی عدت میں، اس کے بچوں کے ایڈمیشن کا مسئلہ ہے، چاچا لوگ ایڈمیشن کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن بیٹے کی ماں کی رائے تو پوچھنا ہے نا۔ ہاں، اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھابھی سے بات نہیں کر سکتے عدت میں، وہ بچے کو بولتے ہیں اماں کو بول جا کے، اب جا کے بچہ بول رہا ہے اماں کو، اب اماں بچے کو بول رہی ہے، وہ چاچا کو آ کے بول رہا ہے۔ اب یہ چالو ہے، کانفرنسنگ گفتگو چالو ہے ان کی، اور اسی کنڈیشن میں داخلے کا ٹائم نکل گیا۔ میرے پاس مسئلہ پوچھنے آیا، مولانا کیا ہم بات نہیں کر سکتے تھے بھابھی سے؟ کر سکتے تھے، کس نے منع کیا؟ ارے مولانا بچے کا سال خراب ہو گیا، ہم کو بتلائے کہ ڈائریکٹ بات مت کرو۔ میں نے کہا ظالم، سگی بھابھی ہے، ایک گھر میں رہ رہے ہو، ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہو، بھائی کی زندگی میں بات کرتے تھے، ہاں کرتے تھے، تو کون سا نیا پردہ آ گیا اس کے اندر؟ بھئی شرعی پردے کی حدود میں رہنا بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن بات ہی نہیں کرنا، یہ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ گھروں میں جھگڑے ہو گئے، بٹوارے ہو گئے انہی بنیادوں پر۔ اب خدا نہ خواستہ کوئی معاملہ ہے، کوئی سودا ہے، کوئی کنڈیشن ایمرجنسی ہے، وہ چاچی عدت میں ہے، جب تک عدت سے باہر نہیں آئیں گی بات نہیں ہوگی۔ یہ کس نے کہا آپ سے؟ عدت میں کیا بات کرنا منع ہے؟ کروڑوں کا نقصان ہو جائے عدت میں، شادیاں طے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ بچی وہاں جا رہی ہے، ان کی وہاں جا رہی ہے، ان کی وہاں جا رہی ہے، ایک گھر میں 2 شادیاں ہو رہی ہیں، بچی کا نکاح ہے، بیٹے کا ولیمہ ہے، ہوتا ہے۔ اب کسی ایک کا انتقال ہو گیا، بھائی نکاح پڑھا تو نہیں، وہ تو اماں عدت میں، تو کیا عدت میں نکاح پڑھانا حرام ہے بچے کا؟ کس نے کہا آپ سے؟
یہ مسائل کہاں سے لائے آپ؟ بھائی ہم کہیں کہ برات لے کر آئیں گے، بدائی لے تو آپ کہو عدت میں کچھ نہیں کرنا، دو بول بولنے ہیں۔ ایک بیٹی کے باپ کے دل سے پوچھو، جس کی بیٹی کی تاریخ رکھی گئی ہے، پورا خاندان ملک سے آیا ہوا ہے، اور یہ تاریخ ٹل جاوے، خدا نہ خواستہ کل کو کیا حالات ہو۔ بھائی نکاح پڑھا دو، بدا کرنا بعد میں، کس نے منع کیا آپ کو؟ اجتماعات میں نکاح ہوتے ہیں نا، ہوتے ہیں، بدائی بعد میں ہوتی ہے۔ جب سہولت ہو تب بدائی کرنا، جب حال ملے تب بدائی کرنا، نکاح کے دو بول بولنا یہ منع ہے۔ ہاں جس کی عدت ہے اس کا نکاح تھوڑا کر رہے ہیں ہم، جو عورت خود عدت میں ہے اس کا نکاح نہیں ہوگا، یہ مانا ہم نے، لیکن خاندان میں کسی کا نہیں ہوگا۔ چھوٹے بھائی کے بچی کی شادی ہے اور بڑے بھائی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے تو بڑی اماں عدت میں ہے تو خاندان میں کسی کا نکاح ہی نہیں ہوگا۔ یہ تمام تماشے بازیوں نے ملت کو بہت نقصان پہنچایا۔ تو آج گفتگو ہوئی بیمار کی عیادت، نماز جنازہ، کفن دفن، حالانکہ بہت سے مسائل رہ گئے ذہن میں تھے، یہ بولنا لیکن نئی باتیں ہو پاتی۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں مرنے والے کے مرنے کے بعد میراث پراپرٹی کس طرح تقسیم ہوگی، شرعی اصول کیا ہے پراپرٹی کے بانٹنے کا، تقسیم کرنے کا، دینا نہ دینا، وہ جن کو کھانا ہے وہ کھائیں، دبانا ہے دبائیں، شریعت کیا کہتی، انشاءاللہ اس موضوع پر اگلی گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔